السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اریبہ سلطان، اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شوگر. ڈائبٹیز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. یہ بیماری جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن مریض اس کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ٹاپک تھا. ہم نے سوچا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کی شروعات ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے جو احتیاط ہے، کیونکہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس طرح سے اس کی احتیاط کی جا سکتی ہے. آج ہمیں اسی حوالے سے پروگرام میں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ملک، جنرل فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ ہیں. سر، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم، کیسے حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی میں کہ شوگر کے مریضوں کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ لائف اسٹائل ہے مین چیز، کیونکہ لوگ جس طرح مطلب یہ ہے کہ لائف گزار رہے ہیں نا، اس وجہ سے اس کی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مقدار بڑھتی جا رہی ہے. جی. لوگ واک نہیں کرتے ہیں، اس لحاظ سے لوگ جو ہے کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتتے ہیں. اس وجہ سے جو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو چیز ہاتھ میں آتی کھا جاتے ہیں. جیسے کہ اگر بولا جائے کہ آپ کو شوگر ہو جائے گی، میٹھا نہیں کھائیں، وہ بولتے ہیں ہم چینی تو اکثر بالکل کھاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ چینی کھانا سے شوگر مسئلہ نہیں ہے. مطلب آپ باقی چیزیں تو لے رہے ہیں، چاول ہو گئے، اس طرح مطلب یہ ہے کہ گندم ہو گئی پیور، یہ سب کچھ کھانے کے بعد یہ گلائکوجن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور ویسے تو مین چیز یہ ہے کہ اگر اس طرح لائف اسٹائل چینج کرنے سے یہ ہے کہ صبح صبح واک کریں، غذا اچھی کریں، ناشتے کے مطلب اس طرح کا خیال رکھیں، چکنائی والی چیزیں استعمال نہ کریں، پراٹھے وغیرہ نہ کھائیں، انڈے وغیرہ استعمال جو ہے کریں تو کم تیل میں بنے ہوئے کھائیں. اور اس کے علاوہ جو مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ چل رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں مطلب یہ ہے کہ پریشانی ہے لوگوں کو، کہ دوائی کا مسلسل استعمال کریں گے، غذا نہیں چھوڑیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سردیوں کا موسم، جیسے موسم سرما کی آمد ہے، ہم نے دیکھا کہ اس موسم میں بہت کنجسٹڈ لائف ہو جاتی ہے، ہمارا لائف اسٹائل بالکل چینج ہو جاتا ہے، اور جو لوگ عام روٹین میں واک کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس دوران واک نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ سردی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سب کمبل میں گھسنا اور پھر باہر جانے سے زیادہ پرہیز ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ان کے لیے جو کہ شوگر پیشنٹ ہیں، جن کو شوگر کا مرض لاحق ہے، ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ واک لازمی کریں؟ دیکھیں، اگر یہ واک نہیں کریں گے تو نیوروپیتھک پین اسٹارٹ ہو جائیں گے باڈی کے اندر، جس سے نیوروپیتھک ہر ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا جیسے ہاتھ پاؤں سن رہے ہیں نا، واک کرنا اتنا لازم ہے نا، جس طرح یہ ناشتہ یا کھانا پینا کو اتنا لازم سمجھتے ہیں. واک کرنے سے انسان بالکل فٹ رہتا ہے. اگر جو مطلب یہ ہے کہ پرہیز نہیں کرتا، جو واک نہیں کرتا، اس کے لیے مسئلہ زیادہ ہے. سردیوں میں فیٹ جو ہے کم برن ہوتا ہے واک کرنے سے، اور گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. لوگ صرف یہ ہے کہ واک کرتے ہیں، اس کے بعد کھاتے وہی ہیں دوبارہ جو نہیں کھانا چاہیے. صبح انڈے پراٹھے کھاتے ہیں بیٹھ کے، پھر اس کے علاوہ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں، رات کو ہوٹلنگ کرتے ہیں. لوگ زیادہ تر یہ ہے کہ بے ٹائم مطلب ایک غذا استعمال کرتے ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لوگ خود خیال نہیں کرتے ہیں. مین چیز ہے اس میں ڈائٹ. جو ڈائٹ کو مینٹین کرتے ہیں ان کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی تقریباً. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائٹ کو مینٹین نہیں کرتے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ دوائیاں کھانے کے بعد بھی جو ہے نا اس کا شکار رہتے ہیں مسلسل، کیونکہ شوگر بڑھتی رہتی ہے. اب پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم بولتے ہیں آپ کو جو ہے نا شوگر ہے، تو نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں تو سب کچھ کھاتا پیتا ہوں، میٹھا بھی کھاتا ہوں، سب کچھ کھاتا ہوں. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. دیکھیں، مین چیز یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے آتے ہیں، ہم ان کو جب HbA1c کرواتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ لیبارٹری ہمارے قریب ہے، وہاں سے کرواتا ہوں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جب ہم HbA1c دیکھتے ہیں، کسی کا 9 پوائنٹ سمتھنگ آتا ہے، کسی کا 10+ آتا ہے، اور لوگ خیال کرتے ہی نہیں ہیں. جب لوگ خیال نہیں کریں گے تو پھر اسی نوبت پہ آئیں گے نا یہ لوگ. اچھا، ایک عام سوچ یہ ہے کہ شوگر کی اگر ہم بات کریں تو میٹھا زیادہ کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک یہ بات غلط بھی ہے، کیونکہ اگر صرف شوگر ہم چھوڑ دیں، چینی بالکل چھوڑ دیں، تو ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، شوگر چھوڑنے سے بھی آپ اس مرض سے جو ہے نا نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ چینج ہوگا نہیں، ہم غذا چینج کریں گے نہیں. صرف شوگر چینی کے اندر نہیں ہے، شوگر جو ہے چاول کے اندر بھی ہے، شوگر جو ہے گندم کے اندر بھی ہے، شوگر پھل فروٹس کے اندر بھی ہے. آپ سب کچھ کھائیں. جی. اور شوگر کے پیشنٹ کو جو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کھائیں نا، تو یہ غلط ہے. اچھا، کوانٹٹی بتا دیں، کیونکہ یہ چیز تو ہماری روٹین میں چاول کھا رہے ہوتے ہیں، ہم فروٹس کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا تھوڑا طریقہ کار ہمیں بتا دیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے. مین چیز یہی ہے نا، میں یہ بتانا آ رہا تھا آپ کو کہ کوانٹٹی جو ہے نا کم مقدار میں لینی پڑتی ہے. کیونکہ جیسے کہ فروٹ ہے، اگر آپ ایک سیب لیتے ہیں، آپ آدھا کھائیں. اس طرح کوئی کینو مالٹے کا جیسے موسم آ گیا ہے، اس میں وٹامن سی ہے، آئرن ان چیزوں کے اندر ہے سیب کے اندر، تو یہ لینی چاہیے. کہ جو فروٹس بالکل بند کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ اگر یہ فروٹس ہیں، اس سے آپ جوس بنا کے پئیں گے تو آپ کو یہ مطلب جیسے کہ سیب ہیں، 3 کا نکالیں گے تو 1 گلاس بنے گا، لوگ پی جاتے ہیں.
तो सही सेब है। खाया जाएगा तो आधा यही खाया जाएगा। ऐसे तो ही। लोग जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनको चाहिए कि जूसेस वगैरह से, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर जो जूस मिलते हैं बाहर, डब्बों वाले जूस मिलते हैं या कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं, ये छोड़ देनी चाहिए। और चाय का इस्तेमाल भी कम करें। जो लोग दूध पत्ती पीते हैं, दूध पत्ती भी नहीं पीनी चाहिए इस लिहाज से कि वो मैदे को खराब करती है। चाय जितनी हो सके पतली भी नहीं चाहिए, मतलब ये है कि पानी की मिकदार ज्यादा हो, दूध की मिकदार कम हो। सही। मतलब और कि चीनी की मिकदार? चीनी की देखें, चीनी तो बिल्कुल कट ऑफ कर देना लाइफ से। ठीक है। क्योंकि आप अगर देखें मीठा खाना है तो आप फ्रूट्स खा लें, नेचुरल खा लें ना। आपको मीठा तो मिलना ही है बॉडी के अंदर, क्योंकि पट्ठों की जरूरत है, जो हमारे जिसमें मसल्स हैं उनकी मेन जरूरत है ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिन आपको जो है नेचुरल से मिल जाता, तो आप आर्टिफिशियल क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग चाय पीते हैं लेकिन उसमें चीनी शुगर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। बहुत शदीद मीठी चाय पीते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि चीनी तो आप बोलें कि बिल्कुल ही खत्म कर दो, लेकिन उन लोगों के ये माइंड सेट है कि अगर चाय पी रहे हैं तो चाय मीठी होनी चाहिए। देखिए चाय तो मीठी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि मीठी पियेंगे तो फिर डॉक्टर्स के पास जाना ही जाना है इन्होंने, क्योंकि डायबिटिक जो है पेशेंट उनके लिए ज्यादा खतरा ही है। और जो बॉर्डर लाइन पर है वो तो 4 से 6 हफ्ते तक बिल्कुल मीठी चीजों से दूर रहें। और कोशिश करें, वॉक करें, परहेज करें, डाइट प्लान बनाएं अपना, और ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। देखें मैं आपको एक मिसाल दूं, चीनी, चावल, गंदम, ये जी। 3 चीजें ऐसी हैं। ये चीनी तो वैसे ही मीठी महसूस करते हैं लोग, असल में गंदम और जो चावल है ना, ये भी बॉडी में जाके ग्लाइकोजिन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि चीनी भी ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट ही होती है। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में तो 18 कम से कम पता नहीं कितने चम्मच चीनी होती है उसके अंदर। ऐसा ही है। तो कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह छोड़नी पड़ेगी अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल देखें मेन चीज जिंदगी है, जान है तो जहान है। बिल्कुल ऐसा इस ही तरह देखना पड़ेगा, वरना वॉक नहीं करते हैं। अगर वॉक करते हैं तो आके घर में परहेज नहीं करते हैं, परहेज करते हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि इस तरह करते हैं कि हफ्ते एक परहेज करेंगे, 15 दिन परहेज करेंगे, एक ही दफा खाएंगे पूरी डोज खा जाएंगे, मतलब ये जितनी नहीं खानी होगी। सही। और जो डाइट पोर्शन है ना उसको थोड़ा कम कर लें, एक छोटा सा बाउल ले लें, उस बाउल के अंदर जो है ना इतना नाप तोल कर लें, जैसे कि मुनासिब इस्तेमाल करें। मतलब ये कि पूरी प्लेटें भर भर कर बिरयानी का इस्तेमाल ना करें। इस तरह कोई भी चीज़ें जैसे मसाले वाली चीज़ें हैं मैदा ख़राब करती हैं। और डायबिटीज़ के सबसे बड़े नुकसान किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, और नेक्स्ट ये है कि ये एसाइटिस पैदा करता है। बिल्कुल। जब ये शुगर का पेशेंट कुछ पुराना हो जाता है ना, कुछ टाइम बाद जाकर पेट में पानी भर जाता है। जब पेट में पानी भरता है तो उसमें आंखों आपका की कमजोरी भी, सुस्ती, आंखों का ये सारी धुंधलापन चीजें। आना, और ये हाथ पांव का सून होना, बार बार पेशाब आना, ये एक तो सिम्टम नेचुरल हर बंदे बता रहा है नॉर्मल। बिल्कुल। और क्योंकि देखें मेन चीज़ ये है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो है कि मेडिकली मतलब ये है कि जैसे ये एसाइटिस है, ये तो बहुत खतरा है, क्योंकि पूरे पेट में पानी का भर जाना, बार बार पानी निकालना, फिर दोबारा पानी का भर जाना, इस तरह ये तो नुकसानदेह है आपके जिगर, गुर्दे, मैदे, सब चीज़ के लिए। जी सही है। तो अब हम मतलब डाइट प्लान पर तो मैं प्रॉपर आपसे बात करना चाहूँगी, और लाइफ स्टाइल पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये मेन दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज़ियाबतीस के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी कितनी इकसाम है, टाइप 1, टाइप 2, इनमें मेजर क्या फ़र्क है? देखिए टाइप 1 और टाइप 2, और इसके जो थर्ड एग्जाम है ना वो गैस्ट्रेशनल है। मतलब ये है कि हामला औरतें, जो हामला औरतें होती हैं, जो इस चीज़ से लड़ रही होती हैं बेचारी, वो दरमियान में जाकर मतलब है कि शुगर का हो जाना, अचानक पता लगना। ये है कि जो लोग परहेज कर लेते हैं वो बच जाते हैं, जो परहेज नहीं करते ना उसको आगे ले जाकर जब वो बढ़ती रहती है तो वो माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए खतरा है। और जो टाइप 1 वाले हैं उनको इंसुलिन बॉडी में आर्टिफिशियल देनी पड़ती है, क्योंकि उनके पिंक्रियास जो है ना वो और इंसुलिन बना नहीं रहा होता। जो 2 वाले हैं उनको जो है ना मतलब ये है कि इंसुलिन बन रही होती है, बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रही होती है, इस्तेमाल नहीं हो रही होती है। सही। उसको इस्तेमाल करवाने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं कि ये मतलब ये है कि अपना वो प्रोड्यूस करे। और दूसरा ये है कि जैसे ग़िज़ा है, लोग नहीं करते हैं। वैसे अगर ग़िज़ा देखा जाए डाइट प्लान के लिहाज से, तो उस लिहाज से सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, थोड़ी थोड़ी सैलेड बना लें, बॉयल सब्जियां इस्तेमाल करें, पूरा नहीं बॉयल करें, कम बॉयल करें, ताकि जो सब्जियां हैं उनके जितनी मतलब ये कि वो विटामिन हैं वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि बॉयल करने से सब खत्म हो जाता है। तो उस लिहाज से बाहर के जो मतलब ये है कि खाने हैं वो छोड़ दें, गोश्त वगैरह इस्तेमाल नहीं करें। और इसके अलावा जो है ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, नेचुरल प्रोटीन्स लें, नेचुरल ग्रेन्स लें, फ्रूट्स लें। फ्रूट्स कम मिकदार में लें ताकि जो ज़्यादा मीठा हो, और जो कम मीठा हो वो पूरा कंप्लीट एक फ्रूट खा सकते हैं। पर डे कुछ ना कुछ आपको मीठा खाना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल आप मीठा छोड़ दें। मीठा छोड़ने से क्या होगा, आपकी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूरोपैथिक पेन होंगे, तो पूरी बॉडी में मतलब पेन फील करेंगे, तो पेशेंट जो है वो समझता है मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं है। सही है। शुगर वो चीज़ है, इसका इलाज या कंट्रोल है। सही है। बिल्कुल इसको मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म नहीं किया जा सकता। ये जब तक आप जिंदा हैं, आप एहतियात करते रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। और जो बॉर्डर लाइन पर है वो बचाया जा सकता है उनको।
صحیح. ان کے ٹیسٹ بار بار ریپیٹ کیے جائیں، سال میں 2 دفعہ ریپیٹ کیے جائیں. جیسے کہ اس لیبارٹریز میں ریپیٹ کرواتا ہوں لوگوں کے، مطلب یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ HbA1c، اور وہ بھی 6 پوائنٹ سے نیچے ہونا چاہیے. ویسے 6.5 نارمل ہے صحیح ہے. اگر دیکھا جائے تو. ویسے جو ہے نا 6 کے نیچے جو ہوتا ہے وہ بالکل کیئر ہوتا ہے. جو 6.2 پہ آ جائے نا تو بالکل بارڈر لائن کو کراس کرنے کے چانس اس کے 80% ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہیے، جو لوگ نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ سمجھا سمجھتے جاتے ہیں، اور ہم جب ایسے پیشنٹ کو بولتے ہیں آپ HbA1c کروائیں، آپ کو شوگر آئی ہے، تو کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا، میں تو سب کچھ کھاتا پیتا ہوں میٹھا میٹھا، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا HbA1c لیول جو ہے بڑھا ہوا آیا ہے، لہٰذا آپ اس کو کنٹرول کر لیں اس سے پہلے کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ میں شمار ہوں. ابھی آپ بارڈر لائن پر ہیں. بالکل. لائف اسٹائل کے حوالے سے اور ڈائٹ کے حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے. ابھی ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے حاضر ہوں گے تو مزید یہاں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے ہیلتھ ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے. اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ شوگر سے ریلیٹڈ ہے. ذیابطیس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ایک خطرناک بیماری ہے جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیو میں جنہوں نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر خالد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈائٹ پلان کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور کس طرح سے احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی چاہیے، کیونکہ یہ مرض تو ایسا ہے کہ جب تک آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ہی رہے گا تو آپ احتیاط کر کے ہی آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیے گا، پری ڈائبٹیز کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو وہ کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اور اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، پری ڈائبٹیز جو ہوتی ہے نا، اس کے سمٹم یہ ہیں کہ مسلسل جیسے کہ لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کہ بار بار رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہ یہ سمٹم نہیں بھی آتا، اس کے علاوہ باڈی میں پین مسلسل رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پری ڈائبٹیز کی یہ ہے کہ 6.5 کے جو اندر ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ 6 سے پلس ہونا، یہ بارڈر لائن ہے. اور 6.5 جب کراس کر جائے گا وہ تو پھر ڈائبٹک میں انٹر ہو گیا. اس سے جب یہ ہے کہ مطلب ہم ان کو جو ہے جب پرہیز کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ آپ 6 سے 8 ہفتے تک مینٹین رکھیں، ڈائٹ پلان پر رہیں، ویجیٹیبلز یوز کریں وہ بھی کم مقدار میں، سالن کا استعمال جو ہے زیادہ کریں، وہ بھی شوربے والا، بالکل جو ہے نا فرائی ہوا نہ کھائیں، تیل والی چیزیں استعمال نہ کریں. اور غذا، مین چیز یہ ہے کہ غذا کا بہت خاص خیال رکھیں، اور شوگر سے بچنے کے لیے چینی بالکل کٹ آف کر دیں لائف سے اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے. دیکھیں، آپ کو تھوڑی تھوڑی شوگر ہر چیز میں مل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گنے سے شوگر بنائی جا رہی ہے، آپ گنیری بھی کھا رہے ہوتے ہیں. آلو سے آپ کو پتہ ہے کہ شوگر بنائی جا رہی ہے، آلو کے اندر بھی ایک شوگر ہوتی ہے. اسی طرح شکر گنڈی کے اندر بھی شوگر ہوتی ہے. مطلب ایسی بہت ساری غذائیں ہیں جن کا شوگر ہے اور نیچرل طور پر ہے. جو نیچرل طور پہ جو چیز لی جاتی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل ہوتی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کیمیکل سے تیار کی جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو نیچرل چیزوں پہ رہیں، واک کر رہے ہیں، ڈیلی لائف اسٹائل چینج کریں، ناشتہ اچھا کریں، بوائل انڈے لیں، گرین ٹی کا استعمال زیادہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہول گرین ہے نا، اس کی روٹی کھائیں. جو باہر سے وائٹ آٹے والی روٹی استعمال کرتے ہیں اس میں پھر اور زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ روٹی جتنے آپ کھاتے ہو نا، اس کا روٹی کا سائز تھوڑا کم کر لیں. اگر ایک کھاتے تو ایک پہ، 2 کھاتے تو ایک پہ آ جائیں، اگر ایک کھاتے تو آدھی پہ آ جائیں، تاکہ آپ کے اندر جتنی کم غذا جائے گی اتنا باڈی کے اندر آپ کی مطلب یہ کہ تندرست ہوتے جائیں گے آپ. صحیح ہے. تو تھوڑا سا ڈیلی روٹین کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کھانے کی، سونے کی اور پھر جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، آپ کب سو رہے ہیں، کتنا پانی پی رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، آج کل تو لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، بغیر ان چیزوں کے استعمال میں سوتے میں بھی استعمال کرتے رہیں گے رات تک، لیٹ نائٹ تک، جو کہ غلط ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ نیند بہت ضروری ہے. نیند سے آپ کا آدھا مرض ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے مسلز ہیں باڈی میں، پٹھے ہیں، ان کی جو ورکنگ ہے نا سوتے وقت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت ہی اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں، دوبارہ مطلب کور کرتے ہیں کہ بہتر کرنے کے لیے جو پٹھوں میں درد ہوتے ہیں یا پٹھوں میں بار بار لچک آ رہی ہوتی ہے جیسے موو کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسٹ میں آ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، صبح بندہ اٹھتا ہے فریش اٹھتا ہے. تو اس لحاظ سے لوگ یہ چیز نہیں کرتے ہیں، ساری رات موبائل استعمال کرتے رہیں گے، صبح اٹھ کے بولیں گے ہم کام پہ جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنا ٹائم کم سے کم 8 گھنٹے 6 گھنٹے سونا چاہیے، جس سے آپ اگر ہیلتھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو. صحیح ہے.
اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو لوگ دوائیں لے رہے ہوتے ہیں شوگر کی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایک لانگ ٹرم کے لیے لینی پڑتی ہیں یہ ساری دوائیں، لیکن لوگ تھوڑی سی بزارگی میں آ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کتنی دوائیں کھائیں گے اور یہ ساری چیزیں، تو اس صورتحال میں ان لوگوں کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے دوائیں چھوڑ کر، اور پھر پرہیز کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دوائیں چھوڑ دینا کتنی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں دوائیں چھوڑ دینے سے تو نقصانات ہی زیادہ ہیں، کیونکہ ایک پہلے سے اس کے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. اگر وہ کیونکہ کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ دوائیں نہیں بھی کھا رہے تو احتیاط تو یہ کر رہے زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ آپ دوائی چھوڑ دیں، ہم نے آپ کا اچھا وہ کر دیا کہ آپ صرف غذا کا مینٹین کرنے ہیں. غذا مینٹین کریں، آدھا علاج غذا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے دوائیاں بھی تو ساتھ لینی ہے نا پراپر طور پر. آپ دوائیاں ساتھ لیں، غذا کا خیال رکھیں، آپ واک کریں، آپ ڈائٹ پلان بنائیں، آپ بالکل فٹ رہیں گے. دوائیاں چھوڑنا زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جب آپ آخری اسٹیج پہ پہنچیں گے شوگر کے، پھر پاؤں کٹتا ہے، انگلی کٹتی ہے، ہاتھ کٹتے ہیں، ٹانگیں کٹتی ہیں، پھر بولتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ شوگر پھٹ گئی ہے، شوگر بگڑ گئی. اس طرح تو نہیں ہوتا. جو لوگ دوائیاں چھوڑتے ہیں یہ حالات ان کے ساتھ آتے ہیں جو کیئر نہیں کرتے ہیں. اب شوگر کو پیشنٹ کو چاہیے سب سے پہلے کہ کھانے کو جیسے ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں، ان کو چاہیے 6 ٹائم کھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، 6 ٹائم کھائیں، تاکہ باڈی میں کنسپشن ہوتی رہے آرام آرام سے. کیونکہ ہم جتنا اوور کھاتے ہیں نا وہ باڈی میں فیٹ کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے، پھر انسان میں موٹاپا آ جاتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ شکار موٹاپے جو ہوتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں. بالکل. اور ویٹ بہت زیادہ ویٹ گین زیادہ کر گین ہو لیتا جاتا ہے ہے. اور پھر اس سے 10 بیماریاں اور لگ جاتی ہیں. تو بیماریوں کے حوالے سے میں بات کرنے چاہ رہی تھی کہ شوگر کوئی ایک بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں. تو وہ کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جو مین بیماریاں اس کے ساتھ جو آ جاتی ہیں؟ کڈنی فیلر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور اس کے علاوہ لیور جو سروسز ہوتا ہے اس کی، کیونکہ اس میں پورے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے نا یہ پنکریاز ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب یہ چیزیں آتی ہیں باڈی کے اندر کافی سارا چینج آتا ہے. اور جب کڈنی فیلر ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے نا بندے کا جو ہے مطلب ہے کہ پوری لائف تو سمجھے آدھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر ڈاکٹروں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں. چکر لگانے سے بہتر ہے انسان پرہیز کر لے، خیال کر لے، لائف اسٹائل بہتر کر لے، تو یہ نوبت نہیں آئے گی. صحیح. جی. آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی تعداد میں شوگر کے جو مریض ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری چیز یہ کہ وہ اسٹارٹنگ میں ہی آ جاتے ہیں یا پھر وہ اس وقت آتے ہیں جب شوگر لاسٹ اسٹیج پر ہوتا ہے، کہ جب ان کو واقعی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی حالت بگڑی بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں کافی پیشنٹ کے سننے سے ہمیں یہ ملتا ہے ڈاکٹر صاحب شوگر بہت پہلے تھی، میں نے کچھ ٹائم دوائی کھائی ختم ہو گئی، جبکہ وہ ختم نہیں ہو رہی. وہ اپنا مطلب یہ ہے کہ کام کر رہی ہوتی ہے، اپنے مطلب یہ ہے کہ مسئلے مسائل بڑھا رہی ہوتی ہے. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. جب سمجھ میں آتا ہے جب وہ 400 500 600 کے ساتھ آتے ہیں ہمارے پاس، جب وہ کنٹرول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. یہ ہے کہ مشکلات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. جہاں ہم لوگ شروعات میں کور کر کے اس کو ہلکی میڈیسن میں ڈالتے ہیں، وہ اس سے ہٹنے کے لیے تھوڑا ٹائم بیچ میں اسکپ کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ایک پورا فارمولیشن بنانا پڑتا ہے، پورا ایک نسخہ بنانا پڑتا ہے جس پہ وہ ساری زندگی کم سے کم جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جہاں 2 دوائیں کھانی تھی شروعات میں وہاں آپ 6 دوائیں اسٹارٹ کریں گے. صحیح. تو آپ نے کتنا ڈفرینس فیل کیا ہے؟ پہلے جو مریض آتے تھے ان کی تعداد کم تھی، وقت کے ساتھ ساتھ کتنی تعداد بڑھ لی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں دیکھ رہا ہوں نا پیشنٹس کے اندر تقریباً ہر تیسرا چوتھا پیشنٹ جو ہے ڈائبٹک ہو رہا ہے. لائف اسٹائل کی وجہ سے لوگ خیال نہیں کرتے، لوگ جو ہے اس چیز کو سیریس لیتے نہیں ہیں، بولتے ہیں کہ مرض ہی نہیں ہے. جب ہوتا ہے تو پھر بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑا مرض لگ گیا ہے. یہ مرض نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کی صرف کیا ہے دیکھ بھال اور اس کی جو ہے نا وہ پرہیز اور ڈائٹ پلان، اس سے جو ہے نا آپ بالکل اپنی لائف ہیلتھی لائف زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ ٹینشن لو تو یہ بھی کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی شوگر کا مریض ہے یا تو اس نے ٹینشن بہت زیادہ لی ہوگی تو اس وجہ سے اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے. تو یہ کتنا ایلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہے اس چیز میں؟ دیکھیں ٹینشن تو ایک اپنی جگہ پر ہے. ٹینشن سے آپ کے جو ہے دماغ میں تبدیلی جو بھی آئی، اسٹریس سے، اس سے بھی شوگر ہوتی ہے. یہ کہ مین جو ہے نا آپ ڈائٹ پلان ہے. ٹینشن تو نہیں بول رہی کہ آپ جو ہے نا دبا کے میٹھا کھائیں، ٹینشن تو نہیں بول رہی آپ دبا کے ہر چیز کھائیں، واک نہ کریں، کھا پی کے آپ اپنی باڈی میں اسٹور کرنے سے ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مین چیز یہ ہے کہ آپ جتنا ڈائٹ پلان پہ مطلب یہ ہے کہ فوکس کریں گے، آدھا علاج آدھا پرہیز ہوتا ہے. تو اب ڈائٹ پلان آپ مکمل طور پر بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ایکچولی ڈائٹ پلان ہونا کیا چاہیے. آپ اگر ہم صبح سے بات کریں، صبح سے لے کے رات تک کی، کیونکہ ہم آفیسز بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری چیزیں کہ لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جو لوگ خواتین گھر میں موجود ہیں باہر نہیں جا رہی ہوتی، تو ان کے لیے کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے کہ اس کو وہ اوور کم کر سکیں یا پھر وہ احتیاط کے زمرے میں آ سکے یہ چیز؟ دیکھیں چائے کا استعمال صبح جیسے کرتے ہیں لوگ، پئیں. تھوڑا یہ ہے کہ کم دودھ والی پئیں.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم دودھ والے پیئیں, چھوڑ دینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم بھی پیتے ہیں, سب پیتے ہیں, تو چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے. ہم سوغات کی طرح استعمال کرتے ہیں چائے کو, تو ناشتہ یہ ہے کہ پیئیں, دودھ کم ہو, پتی کا استعمال جو ہے نا اس میں پہلے تھوڑا آپ رکھ لیں, اس سے کہ کیفین ہوتی ہے, پورا دماغ ایکٹیو رہتا ہے, سارا دن تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ بوائل انڈے لیں, اس کی زردی نکال دیں, وہ استعمال کریں. آپ براؤن بریڈ استعمال کر لیں 2-3 پیس. بیکری آئٹم سے اجتناب کریں. یہ حلوہ پوڑی ہو گئی, اس طرح لوگ جو کھاتے ہیں نا, آپ جب جہاں جائیں نا, جس جگہ اچھا, جائیں. لیکن یہاں پر ایک بہت کامن چیز ہے کہ کوئی بات نہیں, مہینے میں ایک بار کھا لیا تو, ہفتے میں ایک بار کھا لیا تو. میں یہ کہوں گا کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے, کچھ کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں, ایک دفعہ کھا لیا, اگر وہ 2 مہینے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر ایک دفعہ میں بھی اگر وہ ایک حلوہ پوڑی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں یا 2 حلوہ پوڑی بھی کھا لیتے ہیں, تو کنڈیشن وہی آ جاتی ہے. ایک میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, گڈو بھائی ہیں ہمارے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے ساتھ ہوتے ہیں اکثر اوقات, ہر وقت ان کو بھوک لگی ہوتی ہے. اچھا, تھوڑی دیر میں بولتے ہیں لوگ ہوتے مجھے ہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, کھانا کھانا ہے, مجھے بھی ساتھ لے آ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی چلو. تو میرے بھائی بھی ہیں, بہت اچھے دوست بھی ہیں, تو میں ان کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں, آپ میٹھا نہیں کھائیں, آپ واک کریں, آپ لائف اسٹائل چینج کریں. ان کا کام یہ بیکری کا اور دودھ کی شاپس وغیرہ ہے, تو یہ تو ناممکن والی بات ہو گئی. یہ ہے کہ ورک بھی بہت کرتے ہیں بیچارے, صبح کے شام تک کام حوالے سے کرتے بھی ہیں. تھوڑا سا بتا دیے گا, آپ نے کہا کہ جوسز کو کم کریں اور ویسے ہی پریفر کریں کہ ویسے کھائیں. کبھی کبھار کھانے کے بعد اچانک کولڈ ڈرنک پئیں گے, اور ایک دفعہ تو ایسا ہو گیا 400 300 350 400 نیچے نے, پھر ٹینشن میں ڈاکٹر صاحب شوگر نیچے نہیں جا رہی, کیا کروں. میں نے والا میرے سامنے تو آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں, یہ چھوڑ دیں. تو میں سمجھاتا رہتا ہوں, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. تو دیکھا جائے تو لوگ خود بد پریزی کرتے ہیں, جو بعد میں نتیجہ نکلتا ہے یہ والا کہ شوگر جو ہے نا شوٹ کر جاتی ہے, ہائی ہو جاتی ہے 500-600. میں نے بہت پیشنٹ دیکھے ہیں, ایسے بھی دیکھے ہیں جو بالکل جو ہے نا 35-40 پہ آتی ہے, جس کو پھر ہم جو ہے نا مشروب بنا کر اتنی لیکوڈ میں فاسٹ پلاتے ہیں, پھر اس کو مینٹین کرتے ہیں, ڈیکسٹرو آئی وی کرتے ہیں تاکہ تھوڑا ہائی ہو جائے. کیونکہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے ہر وقت خطرہ رہتا ہے, کبھی وہ بے ہوش آتے ہیں, کبھی ہائی ہو گئے تو پھر بھی بے ہوش ہو گئے. تو گرمیوں میں ان کے لیے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. یہ لوگ اپنے پاؤں کا خیال رکھیں, ساکس پہنے, شوز سافٹ پہنے, پاؤں پہ زخم نہ لگنے دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ زخم جیسے شروعات جو پریونشن یہی ہے کہ جیسے کہ جو نئے پیشنٹ بن رہے ہوتے ہیں شوگر کے, ان کو چاہیے کہ ان کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ زخم لگا, اس نے ٹھیک ہونے میں تھوڑا دیر لگائی. ان کو چاہیے کہ وہ فوراً سے یہ ہے کہ مطلب آنکھوں کے اندھیرا آنا اس طرح, اور باڈی پین میں پین ڈالنا, ان کو چاہیے کہ یہ ہر مطلب یہ کہ سال کے اندر 2 دفعہ HbA1c لازمی کرائیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں اسٹیپ سے شوگر چیک کراتے ہیں, وہ اس میں اکاؤنٹنگ میں آتی ہے, ڈرتے بھی تو بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے معاشرے میں یہ 80 آ گئی 90 آ گئی, ڈاکٹر صاحب شوگر ہی نہیں ہے, 120 تو شوگر ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو اگر اندازہ ہوتا بھی ہے کہ ہمیں ہو سکتی ہے شوگر, لیکن وہ پھر بھی ڈر کے نہیں جاتے. جن کو اندازہ ہوتا ہے نا, جو پکے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں ہوتی, اکثر اوقات ہم ان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت ٹھنڈی کے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو شوگر نہیں ہے, ہم تو سب کچھ کھا پی رہے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. شوگر تھوڑی بتائے گی کہ آپ کو بھی فرق دے دوں گی, وہ تو اس وقت بتائے گی جب آپ کو کوئی زخم لگے گا, ٹھیک نہیں ہوگا, جب پرابلم کریٹس ہوں گی, ٹھیک نہیں ہوگی. مطلب مسئلے مسائل انسان کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے نا. کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے لائف اسٹائل اچھا کر لیں, ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو نہ زیادہ میڈیسن کھانے کی. یہ ہے کہ آپ جتنا یہ ہے کہ ڈائٹ پلان میں رکھیں گے نا, آپ کی میڈیسن اتنی کم ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر میڈیسن سے بچنا ہے تو بالکل آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی کہ آپ احتیاط کریں اور اپنا جو لائف اسٹائل ہے اسے چینج کریں. لائف اسٹائل کو لے کے ہمارا ایک بہت کامن ایک چیز ہے, سوچ ہے کہ اگر لائف اسٹائل چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے تو گھر کو رینوویٹ کروا لو یا پھر صوفے وغیرہ جو ہے نا چینج کروا لو. تو ایک بہت کامن, ہم نے وہ والا لائف اسٹائل چینج نہیں کرنا, ہم نے یہ والا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بتا رہے ہیں. میں نے یہی بتایا تھا نا آپ کو کہ جان ہے تو جان ہے. بالکل, یہ جو چیزیں جتنی بھی آپ ڈیکوریٹ کر لیں اس سے کچھ نہیں ملنا. صحت کو ڈیکوریٹ کر لیں, جتنا پیسہ وہاں خرچ کرتے ہیں تو پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا, پھر آف کورس صحت ملتی ہے. صرف کیا ہے کہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. کولڈ ڈرنک ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں, کچھ بھی ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, جو چیز آتی ہے. اور آپ نے فاسٹ فوڈ والا جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح فاسٹ فوڈ تو بہت عام ہو گیا ہے, جہاں جائیں وہاں رش لگا ہوا ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی فاسٹ فوڈ دیکھیں, اگر آپ 3 مہینے بعد بھی ایک دفعہ کھاتے ہیں تو اتنی تیل میں ڈپ ہوتا ہے, وہ بالکل اتنی فرائی ہوتا ہے, تو یقین مانیں وہ تو سمجھے ایک زہر ہے. سب سے بڑی بات ان پیشنٹ کے لیے جن کو میدے کی بیماریاں ہیں, ان کے تو السر اور بڑھاتا رہتا ہے کیونکہ اندر اسٹمک کی لیئرز ہیں نا بہت باریک ہوتی ہیں, اتنی سافٹ ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو چوٹی کاٹ کے ہٹائیں نا تو ہٹ جاتی ہے. تو پھر آپ فاسٹ فوڈ اتنا ہارڈ والا کھائیں گے, اندر جا کے چھیلے گا جب وہ فرکشن پیدا کرے گا.
بالکل ایسے ہی ہے. تو بچوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں شوگر لیول کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اسٹیپ 1 ہے, اسٹیپ 2 ہے, کس Step طرح 1 کی ہے شوگر اس کی. ان میں ہوتی اس ہے, میں اور یہ diabetes- بائی برتھ آتی ہے یا پھر وہ بچے جو کہ میٹھے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آگے جا کے ان میں یہ بیماری لگ جاتی ہے؟ زیادہ تر جو ہے نا بائی برتھ آتی ہے. اچھا. اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں. اس میں شوگر بنانے کا عمل جو ہوتا ہے نہیں ہے بچے میں, تو اس لحاظ سے ہم اس کو انسولین ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ انسولین لگائیں, اور نیچرل مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انسولین پہ رہیں. اور جو ٹائپ 2 ہے اس کے لیے ہم جو ہے اس میں تو انسولین بن رہی ہوتی ہے, تو وہ مطلب یہ ہے کہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اسٹور ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں ٹائپ 1 میں جو ہے ہم مطلب یہ ہے کہ اس کو انسولین آرٹیفیشل دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ڈائبٹیز مطلب پیشنٹ بچہ ہوتا ہے اس کو میڈیسن تو ہم نہیں دے سکتے ہیں, اور ٹین ایج تک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انسولین پہ رکھیں. انسولین پہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, انسولین کے کوئی نقصانات نہیں ہیں, آسانی سے ہم خود لگا کے دکھاتے ہیں پیٹ پر اپنے, اچھا, تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اتنی باریک سوئی ہوتی ہے, کچھ لوگ ڈرتے ہیں شروع میں. اچھا, میڈیسن سے اچھی جو ہے نا انسولین ہے, جو ہم بار بار لوگوں کو بولتے ہیں, لوگ مانتے نہیں ہیں, دوائیاں کھانا پسند کرتے ہیں, اس کو انسولین کو لگانا پسند نہیں کرتے, جبکہ انسولین سیف سائڈ ہے بالکل. اور میڈیسن جو ہے نا کچھ ٹائم بعد جا کے آخر اثرات تو آئیں گے نا, آپ کیمیکل کھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم مزید بھی گفتگو کریں گے اس پر, لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, تو آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ سب کو ہیلتھ ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے, جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو یہاں پر سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنے بھی مسائل ہیں ان کی کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں, اور لائف اسٹائل کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں, اور جو ڈائٹ پلان ہے وہ کیا ہونا چاہیے. میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت زیادہ ایشو ہے, کامن ایشو ہے یہ سب کا, جو کہ شکایت ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ میڈیسن تو لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہے, لیکن میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ کی بھی وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ جو سائیڈ افیکٹ جو شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا, اکثر میں یا تو وہ صحیح سے کھا نہیں رہے ہوتے, جیسے کہ کچھ کھانے کے پہلے کھانی ہوتی ہیں, خالی پیٹ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس سے السر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے زیادہ پیشنٹ میں, اور کچھ ٹائم بعد جا کے کڈنی پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کڈنی کا کام ہے میڈیسن کو جتنا بھی ہے نا, جتنا بھی آپ نے لی, جو بھی میڈیسن لی, اس کو مطلب یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر دوبارہ اس کو جو ہے نا اسکٹ آؤٹ کرنا ہے, باڈی سے باہر نکال پھینکنا ہے, کیونکہ اگر وہ باڈی میں رہی تو وہ میڈیسن کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے, اس کی وجہ یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ لوگ جن کے ساتھ ہی مشکلات درپیش تھیں, تو ان کے لیے یہ جواب ان کو مل گیا ہوگا کہ میڈیسن کا صحیح طریقے سے استعمال کریں. اگر کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے ایک بار پھر سے پوچھیں, تو آپ کو جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں آپ ان سے بچ سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, وہ لوگ جو کہ میٹھے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ شوگر مریض ہو جاتے ہیں, ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے وہ اپنی یہ جو کریونگ ہے نا, جو میٹھے کی کریونگ ہے, اس کو کسی طرح سے اوور کم کر سکیں. دیکھیں, میں نے میٹھا کھانے سے منع نہیں کیا, میٹھا کھانا ہے پر لمٹ میں کھانا ہے. لمٹس میں یہ ہے کہ پورشن تھوڑا کم کر لیں, یہ ہے کہ پھر آپ اس کے بعد سارا دن کوئی میٹھا نہ کھائیں, کیونکہ آپ اپنی لائف سے میٹھا کٹ کریں گے, جب تھوڑا میٹھا لیں گے وہ میٹھا جو ہے پوری باڈی میں چلتا رہے گا پورے 24 آورس. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میٹھا میں نے آپ کو بند نہیں کیا ہے, میں کیا مطلب کوئی ڈاکٹر بھی بند نہیں کرتا. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ میٹھا بند نہیں کیا آپ نے, کیونکہ سننے میں یہی آتا ہے کہ میٹھا تو بالکل بند کر دو. ایون آپ نے یہ بھی نہیں کھانا, آپ نے وہ بھی نہیں کھانا. جو شوگر کا مریض ہے وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں کھاؤں کیا. میں نے آپ کو بتایا فروٹس بھی کھائیں, میٹھا بھی کھائیں, جو دل کرے وہ کھائیں, کھیر بھی کھائیں, لمٹ میں کھائیں. آپ کو یہ نہیں بولا گیا کہ آپ پلیٹیں بھر بھر کے کھائیں اور پھر چھوڑیں نہ جب تک پیٹ نہ بھرے. کم کھائیں لیکن کھا لیں, کوانٹٹی آپ میں نے ایک مثال دی, ہمارا میدا جو ہے نا اتنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ کھاتے کتنا ہے, اتنا ہے. ہمیں جب کہ اتنا میدا ہے تو اس سے تھوڑا کم کھانا چاہیے تاکہ ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہضم ہونے میں آسانی پیدا ہو. لمٹ میں کھانا چاہیے. اچھا, اور اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کوئی شوگر مریض ہے, شوگر پیشنٹ ہے, تو اگر اس کا شوگر اچانک سے لو ہو جاتا ہے تو آن دا اسپاٹ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو کرنی چاہیے؟ جی سوری, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بھی کوئی شوگر پیشنٹ ہے, اگر اس کا آن دی اسپاٹ اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ شوگر لو ہو جاتا ہے, شوگر ہائی ہو جاتا ہے, تو اس کو فوری طور پر کون سی وہ تدبیر ہے جو اختیار کرنی چاہیے؟ پھر کوئی جوس بنا کے, مشروب بنا کے استعمال کریں, جیسا کہ آج کل روح افزا لوگ پیتے ہیں, اس کو جو ہے مطلب یہ کہ زیادہ مقدار میں آدھے گلاس, اگر بالکل نیچے آ گئی شوگر تو اس کا یہ ہے کہ 1 گلاس کا جیسے 4 اتنا اس میں روح افزا بھر لیں, اور مطلب یہ ہے کہ آدھے گلاس سے تھوڑا کم روح افزا کر لیں, اس میں اتنا میٹھا پئیں کہ فوراً شوٹ کرے شوگر. اوپر جا کے جب نیچے اوپر لے کے نیچے لائی جا سکتی ہے, جو نیچے جائے نا
یا پھر اس کو جو ہے کہ اگر وقت پر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو وہ 5% یا 10% ڈیکسٹروز واٹر جو ہوتی ہے وہ آئی وی مینٹین کرواتے ہیں. جب تک ہم پیشنٹ سے جو ہمیں کال کرتے ہیں کہ ہماری شوگر جو ہے نا ایک دم جو ہے نا لو ہو گئی ہے, پیشنٹ بے ہوش ہو گیا ہے, تو ہم اس کو یہ بولتے ہیں کہ فوراً سے اس کو جو ہے نا یہ مشروب بنا کے پلائیں تاکہ اس کی جو ہے نا شوگر ہائی ہو. جیسے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ٹافی چوسائیں گے تو وہ تو اتنی جلدی شوٹ نہیں کرے گی کیونکہ وہ کم میٹھا ہے. یہ ہے کہ وہ بالکل لکوڈ بنا ہوا میٹھا ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے کہ وہ پینے سے فوراً جو ہے نا آپ کی شوگر مینٹین ہو جاتی ہے. یہ کہ ہائی ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو واپس لو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی بتا دیے گا. آپ نے کہا واک کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے, اور آپ دن میں تو واک کو حصہ ہی بنا لیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جو انسان 45 منٹ تک واک کرتا ہے نا, نہ اس کو موٹاپا آتا ہے نہ کوئی بیماری آتی ہے. تقریباً 70% 80% بیماری سے دور رہتا ہے وہ, کیونکہ فٹ رہتا ہے, کیونکہ باڈی اس کی ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. اور واک کرنا ہی صرف ورک آؤٹ نہیں ہے, آپ اپنے روزمرہ کے کام جو ہے نا اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں, مشقت کریں. کیونکہ میں نے پنجاب کے لوگ دیکھے ہیں, میرا تعلق رحیم خان سے بھی ہے, تو وہ لوگ بیچارے کھا کر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں زمین میں کام کرتے ہیں وہ لوگ, تو ہم لوگ کھا کر کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے اندر اسٹور ہوتی ہے, ان کے اندر یوٹیلائز ہوتی ہے. اصل میں وہ کچھ وہاں مطلب یہ ریشو میں نے جو پنجاب میں دیکھا بہت کم ہے اس لحاظ سے, کیونکہ وہ ورکنگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں بیچارے. یہاں پر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں کھا پی کے, اور ہم لوگ بھی کھاتے بھی حلوہ پوری ہیں بیچارے, وہ دکھتے وہاں تو بہت کم کھائی جاتی ہے حلوہ پوری. تو یہاں حلوہ پوری ہو گئی, یہاں اس طرح کی جو بھی چیزیں ہو گئی, مٹھائی کھانے بیٹھیں گے تو آدھے کھانے کے بجائے 1 2 3 کھا لیں گے. بھائی اچھی جگہ سے آئی بھی وہاں سے کھا لیں. یہ نہیں دیکھیں گے اس کا ریئیکشن کیا آئے گا, پرابلم کیا کریٹ ہوگی. تو وہ لوگ جو کہ جن کو یہ بیماری نہیں ہے اور وہ شوگر مریض نہیں ہے, تو ان کو کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو مرض ہے جو کہ آپ کی زندگی کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ خاموش قاتل ہے, سلو پوائزن اس کو کہا جاتا ہے, تو وہ اس چیز سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ وہ اس طرف نہ بڑھیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں میں بھی یہ بہت زیادہ چیز ایک کامن ہو گئی ہے کہ ہر کسی کو شوگر ہے. میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ لائف اسٹائل ہے نا, وہ اپنا بالکل بہتر رکھیں, واک کریں, میٹھے کو چھوڑ دیں. میٹھے مطلب یہ ہے کہ چینی کو بالکل کٹ آف کر دیں, جو نیچرل چیزیں میٹھا کھاتے رہیں, واک کرتے رہیں, کیونکہ جتنی وہ کھائیں گے اتنی یوٹیلائز بھی وہ کریں گے, تو اس سے وہ بچ بھی سکتے ہیں. اور جن کو بالفرض ہو جاتی ہے تو ان کو احتیاط کریں, احتیاط بہت لازم ہے. احتیاط سے یہ کہ بچا جا سکتا ہے نقصانات سے. جی صحیح. اور تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو کلینک ہے وہ کس طرح پہ, اور آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیے, میں پہلے تو ماشاء اللہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں نے ان کو پلیئرس کو چیک کیا, اور اس علی باٹی سے توسل سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ میرا تاہا میڈیکل سینٹر ہے, پرائیویٹ ہے. جی. اس کے علاوہ میرا ایک پرائیویٹ اپنا کام بھی ہے. اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ شام میں OPD کرتا ہوں 6 سے 11 بجے تک, تاہا میڈیکل سینٹر کے نام سے سیفی کالج کے پاس ہے. تو اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز میں یہ ہے کہ واک کرنا ہے صبح اٹھ کر, اور غذا میں تو میں بہت خیال رکھتا ہوں, اس لحاظ سے کہ کافی ٹائم پہلے تو فاسٹ فوڈ کھایا, اب نہیں کھاتے ہیں اس طرح سے کہ کیونکہ ہم ابھی خود میں اوبیس کی طرف جا رہا تھا. پہلے بہت زیادہ موٹا تھا, صحیح. یہ ہے کہ اب ماشاء اللہ سے کم ہو گیا ہوں. اس لحاظ سے احتیاط مین چیز ہے, احتیاط کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, پیشنٹ سے بھی کرنے کو بولتے ہیں, کیونکہ ہم میرے پاس ڈائٹ چارٹ ہیں, وہ ڈائٹ چارٹ ہر پیشنٹ کو دیتا ہوں. اگر نہیں بھی ہے شوگر تو آپ استعمال کریں اس کو, تاکہ آپ کولیسٹرول سے بچیں, ہارٹ بیماری, دل کی بیماری سے بچیں آپ. یہ ہے کہ آپ شوگر سے بچیں. مطلب یہ ہے کہ ڈائٹ پلان اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں. ڈائٹ پلان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ لے کے اس کو پھینک دیتے ہیں, کھاتے نہیں, استعمال نہیں کرتے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کرتے. پھر بعد میں وہ شادیاں غریب ہوتی ہیں تو لاکھوں روپے لگا رہے ہوتے ہیں, ہمارا ویٹ کم ہو جائے, ایسا ہو جائے, ویسا ہو جائے, تو پھر اس سے نقصانات اٹھاتے ہیں. بالکل. ہمارے پروگرام کا وقت اب بالکل اختتام کی طرف ہے, تو میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں کوئی آپ ایسا میسیج دیتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بیماری تو ہے اور سب کو ساری سمجھ بھی آتی ہے, کیونکہ موبائل آپ کے پاس ہے, ہر چیز, ہر نالج آپ کے پاس ہے, لیکن وہ پھر بھی صرف نہیں ان کا رجحان کہ وہ کس طرح سے اس کے اوپر ساری چیزیں کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. دیکھیں آج کل میڈیا تو عام ہے, نیٹ یوز کریں, سرچ کریں, اس پہ خود دیکھیں کہ ڈائٹ پلان کیا ہے, شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اچھے اچھے پروفیشنلز ہیں, وہ لیکچرز دیتے ہیں, باقاعدہ ان کے پیج بنے ہوئے ہیں, جو بھی چیزیں, گوگل ہے, آپ سرچ کریں اس کے اوپر. اس طرح مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ کو سیف رکھیں, اور جیسے کہ غذا کا مین اپنا آپ کو مطلب کنٹرول کریں, زیادہ نہ کھائیں, کم کھائیں, واک کریں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. اور جیسے کہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے بیمار ہونا یا نہیں ہونا, مین چیز یہ ہے. بالکل ایسا ہی, آپ نے بہت اچھا میسیج دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں آج کل موبائل سب کے پاس ہے, اور بہت سارے لیکچرز بھی ہیں, آپ نے صرف ایک کلک آپ نے کرنا ہے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو آپ اس چیز کو پازیٹیو یوٹیلائز کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں, اور کوئی بھی اگر مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسے رجوع کریں, اور پھر صحت مند زندگی اگر ہے تو پھر سب کچھ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جان ہے تو جہاں ہے, میں بھی اسی بات پر وائنڈ اپ کروں گی. اور ہیلتھ ٹاک سے اتنا ہی, آپ دیکھتے رہیے میٹرو 1.